السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ آیت 164 سے 167 سورہ بقرہ کی پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں اور کشتیوں میں جو سمندر میں لوگوں کی نفع کی چیزیں لے کر چلتی ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، پھر اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کیا ہے، اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلائے ہیں، اور ہواؤں کے پھیرنے میں اور آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے تابع بادلوں میں، یقیناً ان سب میں بہت سی نشانیاں ہیں ان کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ بہت ہی صاف ستھری آیت ہے، اور کوئی مشکل لفظ بھی نہیں ہے۔ انزلہ باب 4 ہے، لیکن ہم لفظوں پہ تھوڑا سا غور کرتے ہیں آج۔ انا، یقیناً یہ حرف تاکید ہے، خلق بنانے میں، سماوات آسمان، والارض زمین، واختلاف بدلتے رہنے میں، یہ سب ہمیں اردو میں تو بہت ہی آسانی سے آتا ہے۔ لیل رات، نہار دن، فلک کشتیوں میں جو چلتی ہیں، سمندر میں بحر، سب سمجھتے ہیں ہم۔ وما انزل اللہ، اس نے اتارا اللہ نے، آسمان، سما، ماں پانی، آیا زندگی کے ریفرنس سے ہے، ارضا زمین کو، سورہ موت کے بعد موتیہا، وسع اور پھیلائے، کلو ہر قسم کے جاندار، یہ تھوڑا سا دابت نارملی یوز نہیں کرتے ہم اردو میں۔ مسخر کیا درمیان آسمان اور زمین کے سحاب بادلوں کو، سحاب بھی ہم زیادہ استعمال نہیں کرتے، ورنہ ہر آیات یقیناً نشانیاں قوم جو لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ سارے الفاظ ایسے ہیں، اگر آپ تھوڑا سا کنسنٹریٹ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو ہے بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے۔ آیت 165۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے سوا کئی شریک بنا لیتے ہیں، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ جو ایمان لائے وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، اور کاش جنہوں نے ظلم کیا وہ دیکھ لیں عذاب، جو وہ عذاب جب دیکھیں گے کہ ساری کی ساری قوت اللہ کے لیے ہے، اور بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ ومن الناس، بعض لوگ ایسے ہیں، یتخذو، جو بنا لیتے ہیں، یتخذو باب 8 ہے، اور اس کو میں بہت دفعہ ایمفسائز کر چکا ہوں،
بنا لیتے ہیں. اللہ کے سوا اور شریک اور محبت کرتے ہیں اللہ جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے. اور جو لوگ ایمان لائے آمنو اشد شدت، ان کے اندر جو ہے وہ شدید محبت کرتے ہیں اللہ سے، حب اللہ. اور لو حرف شرط ہے، یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کہ کوئی شرط ماضی میں پوری نہ ہوئی ہو. تو ابھی تک تو وہ شرط ظالموں کی پوری نہیں ہوئی کہ وہ دیکھتے عذاب، لیکن جب وہ دیکھیں گے عذاب تو ان کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کی قوت کتنی ہے، اور اللہ عذاب دینے میں بہت سخت ہے. یتخذو باب 8 ہے، جمع مذکر مادی کا صیغہ ہے، خزا سے ہے، اور اس میں جو ہے وہ بنا لیتے ہیں اللہ کے علاوہ شریک. اور جو کوئی خود اپنا کام کوشش کے ساتھ کرتا ہے، باب 8 اس وقت استعمال ہوتا ہے. یحبون، حب ہم اردو میں بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. یہ باب 4 ہے، اس میں فعل مضارع ہے، اور جو آدمی اپنے آپ کو کام کرتا ہے وہ باب 4 اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ محبت کرتے ہیں ایسے جیسے کہ اللہ سے کرنی چاہیے، اور ایمان والے جو ہیں وہ محبت کرتے ہیں اللہ سے اشد شدید. باب 4 ہے، جیسے پہلے بھی ذکر ہوا ہے، بہت دفعہ ذکر ہو چکا ہے. جو بھی ایمان لاتا ہے وہ مومن ہوتا ہے. اشد یہ جو ہے اعلیٰ صفت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا جو وزن ہے افعلو، افعلو کے وزن پہ جو اسم آتے ہیں وہ جو ہیں وہ ان کی صفت جو ہے اعلیٰ صفت ہوتی ہے. اس کی پوری تفصیل دی ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ. لو حرف شرط ہے، یہ استعمال ہوتا ہے ماضی میں ایک غیر تکمیل شدہ شرط کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ ابھی تک مکمل نہیں ہوئی، اور انہوں نے کیونکہ ابھی تک عذاب نہیں دیکھا ہے. جب دیکھیں گے تو ان کو اندازہ ہوگا اللہ کی قوت کا. شدید جو ہے یہ اس میں مبالغہ ہے، جس میں کہ اس میں مغالبہ اس کو کہتے ہیں جو کہ صفت کی شدت یا بار بار عمل کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کا عذاب بہت ہی شدید سخت ہے. آیت 166. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. جب وہ بیزار ہو جائیں گے جن کی پیروی کی گئی تھی ان سے جنہوں نے پیروی کی تھی، اور وہ عذاب دیکھ لیں گے اور ان سے تمام اسباب کا سلسلہ کٹ جائے گا. وہ ایک دوسرے سے بالکل کٹ جائیں گے ہر سلسلے میں. اس جو ہے یہ ظرف زمان ہے، یہ عموماً آیت کے شروع میں استعمال ہوتا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ مفعول بھی اس شروع کا شامل ہوتا ہے. اتبعو باب 8 ہے، جن کی پیروی کی گئی تھی، یہ مجہول بھی ہے، اس کو دیکھیں گے ہم. من الذین اتبعوا جنہوں نے پیروی کی تھی، یہ بھی باب 8 ہے. یہ تبرع باب 5 ہے. متقطعت اور ان کے قطع تعلق ہو جائے گا، سلسلہ ٹوٹ جائے گا ان کا آپس میں جو بھی ان کے اسباب تھے. غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا اردو کے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو کہ ہم ان کو آرام سے سمجھ سکتے ہیں. اتبعو اور اتبعو یہ فعل ماضی ہے، اور یہ فعل ماضی کا مجہول ہے. باب 8 ہے، اور باب 8 میں جو ہے کوئی کام کوشش کے ساتھ کرنا یا کسی کے ذریعے اپنے کام کروانا. یہاں پر کوشش سے کام پیروی کرتے تھے جن کی. مجہول اس میں جو ہے فعل ماضی میں کہ پہلے حرف پر پیش اور اس کے بعد زیر آتا ہے. اس کا مثال ایسی ہے، قتلہ سے اس نے قتل کیا سے قتلا اس کا قتل ہوا. اتنا ڈفرینس ہو جاتا ہے. پیروی جو ان کی پیروی کرتے تھے اور وہ جو پیروی کر رہے ہیں. تبرہ اور تقطعت باب 5 ہیں. تبرہ جب وہ بیزار ہوئے اور ان کی جو ان کے اندر تبدیلی آئی، یہ باب 5 ہے. اور تقطعت
اس نے اپنے آپ کو بنایا ایک عمل سے گزر کر یا تبدیلی سے گزرنا، یہاں پر یہ دونوں تبدیلی کے گزرنے کے عمل سے ہیں۔ قطعت جو ہے تقطعت جو ہے یہ تعلقات کو قطع کرنے کے یا سلسلہ کٹ جانے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ آیت 167 وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ اور جس نے پیروی کی تھی اس نے کہا کاش کہ ہمارے لیے دوبارہ لوٹنا ہوتا تو ہم ان سے بیزاری کرتے جس طرح انہوں نے ہم سے بیزاری کی۔ اس طرح اللہ ان کے اعمال انہیں حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ والذی کہا انہوں نے جنہوں نے پیروی کی تھی تبعو، لو اس وقت وہ شرط حرف شرط ہے، اس وقت استعمال ہوتا ہے جو کہ ماضی میں کوئی شرط مکمل نہ ہوئی ہو۔ فتنورنا بیزاری کا اظہار کریں گے جیسا کہ انہوں نے بیزاری کا اظہار کیا تھا۔ اور باب 4 ہے یہ یریہم، اس کا بنانے کا خاص طریقہ ہے کیونکہ یہ فعل ناقص بھی ہے۔ حسرت اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ان کو حسرت کر کے دکھائے گا۔ خارجینہ نہیں نکل پائیں گے، خارج نہیں ہو پائیں گے آگ سے۔ ماں یہاں پر حرف نفی کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ اتنبرا اور تبراو یہ دونوں باب 5 ہیں اور یہ فعل مضارع ہے۔ نا جو ہے وہ متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ غائب کی جمع ہے۔ تا جو ہے یہ باب 5 کا ہے۔ باب 5 جو ہے وہ باب 2 کے ساتھ جو ہے تا کو بڑھا کے بنایا جاتا ہے اور باب 2 میں دوسرا حرف مقرر لایا جاتا ہے، برا سے تبرع۔ اس میں جو ہے تبدیلی سے گزرنا بیزاری سے وہ اظہار کریں گے۔ وہ اچھی ڈیٹیلز ہیں، اس کو پڑھا کریں۔ یریہم جو ہے یہ باب 4 ہے اور باب 4 کا یہ خاص لفظ ہے کیونکہ اس میں 2 لفظ ہیں، ایک تو معمول سے حمزہ استعمال ہوا ہے اور یا جو ہے ناقص لفظ ہے، اور یہ دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن میں زیادہ تر جو ہے یہ حمزہ کو ڈراپ کر کے استعمال ہوا ہے۔ یہ حمزہ جو ہے یہ باب 4 کی ہے اور اس کو آخر میں جو ہے باب فعل ناقص میں جو ہے پیش کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا جاتا ہے اور حذف کر دیا جاتا ہے۔ اور باب 4 جو ہے اس نے خود عمل کیا، جیسے نزلہ سے اتارا ہے، انزلہ اس نے اتارا، یا کسی چیز کے رد عمل کی وجہ سے کسی جگہ یا حالت کے ساتھ عمل میں کچھ تبدیل کرنا جو ہے وہ شامل ہے۔ الحمدللہ آج کا سبق ہمارا اختتام پذیر ہوا۔ PDF فائل کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، اس کو جب آپ کلک کریں گے تو ایکسیس ریکویسٹ جنریٹ ہوگی۔ جب ایکسیس پہ آپ کلک کریں گے تو وہ ریکویسٹ میرے پاس آئے گی اور میں اس کی پرمیشن دوں گا تو انشاءاللہ آپ اس کو ایکسیس کر سکیں گے۔